السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بخير الدنيا وكرامة الآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف اللهم صل۔ میرے محترم دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ اسلامی تاریخ ربیع الاول ختم ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کو، پیدائش کو بیان بھی کیا جاتا ہے اور بعض لوگ اسے مناتے بھی ہیں۔ اس میلاد کے اعتبار سے ہم میں ایک بہت بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ باوجود علم ہونے کے ہم اس کی طرف جان بوجھ کر توجہ نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ ہم صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ولادت مناتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتیں ہوئی ہیں، دو ولادتیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ مولوی صاحب اللہ کے نبی تو ایک دفعہ ہی پیدا ہوئے، پیدائش تو ایک دفعہ ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ میں جو گزارشات عرض کروں گا اس سے آپ بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی دو ولادتیں ہیں۔ تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں آج عرض کرنا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی پہلی ولادت 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول۔ اکثر علماء کا قول کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو 8 ربیع الاول کا مہینہ بروز پیر صبح صادق 4:20 پر، یہ اسلامی تاریخ ہے۔ ہجری 1 اپریل 570 عیسوی، پیر کا دن صبح صادق 4:20 پر۔ دیسی مہینہ 1 جیٹھ 628 اکرمی، پیر کا دن صبح صادق
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جسمانی ہوئی۔ آپ دنیا میں اپنے وجود منور کے ساتھ تشریف لائے، ایک ولادت یہ ہے۔ دوسری ولادت، حضور نبی کریم علیہ السلام جب آپ کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ 10 دن ہوئی تو حضرت جبریل وحی لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر مکہ میں سارے کافروں کو جمع کر کے یہ کہا کہ بتاؤ بھائی، میں نے 40 سال تمہارے اندر زندگی گزاری، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے بار بار تجربہ کیا، آپ نے سچ کے علاوہ کچھ کہا ہی نہیں، آپ ہمیشہ سچے رہے، ہر بات میں، ہر قول میں، ہر عمل میں، ہر فعل میں دیانت اور امانت آپ کا شعار اور آپ کی علامت اور پہچان ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر وہاں بات فرمائی، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا جو تمہیں قتل کر دے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تو سب کافروں نے بزبان حال کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی تلوار نیزہ نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیں گے، آپ کو نہیں جھٹلائیں گے، آپ کی بات مانیں گے کہ کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر فرمایا سنو کہ میں تمہیں یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ میں اب محمد بن عبداللہ نہیں ہوں، اب میں محمد الرسول اللہ بن چکا ہوں، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا دیا ہے، لہٰذا اب میری بات مانو، میری اتباع کرو، میرا لایا ہوا کلمہ اسے پڑھ لو، میرے لائے ہوئے دین پہ چلنا شروع کر دو۔ کیوں کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم ہے، میری مانو گے جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں مانو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا، جنت سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، جنت میں نہ جا سکو گے۔ تو 40 سال 6 ماہ 10 دن جب حضور علیہ السلام کی عمر ہوئی تو آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس ولادت کو ولادت روحانی کہتے ہیں، یہ روحانی ولادت ہے۔ 8 ربیع الاول کو آپ کی جسمانی ولادت ہوئی کہ آپ دنیا میں ظاہر ہوئے، اور 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرما کر ولادت روحانی کا اعلان فرمایا۔ دوسرے الفاظ میں کہ ولادت جسمانی اسے جمال کہتے ہیں اور ولادت روحانی اسے کمال کہتے ہیں۔ میرے نبی کا جمال بھی سب سے اعلیٰ، میرے نبی کا کمال بھی سب سے اعلیٰ۔ میرے نبی کے جمال کے مثل کائنات میں کچھ نہیں، نہ کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح میرے نبی کے کمال کے مقابلے میں کائنات میں نہ کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا جمال یہ بھی اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہے، اسی طرح میرے نبی علیہ السلام کا کمال یہ بھی اللہ کی طرف سے عظیم ترین نعمت ہے۔ تو جس طرح آپ کے جمال یعنی ولادت جسمانی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اسی طرح آپ کے کمال یعنی ولادت روحانی کا ذکر کرنا بھی عین عبادت ہے، اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور کامیابی کا پروانہ ہے اور اللہ اس کے رسول کی محبت کا ذریعہ ہے۔ تو بھائی 8 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جسمانی ہوئی، یعنی کہ 8 ربیع الاول کو محمد بن عبداللہ کا ظہور ہوا، اور 40 سال کے بعد ولادت روحانی ہوئی یعنی محمد الرسول اللہ کا ظہور ہوا ہے۔ تو یہ دو ولادتیں ہیں، ولادت جسمانی، ولادت روحانی۔ ولادت جسمانی آپ دنیا میں تشریف لائے 8 ربیع الاول، ولادت روحانی آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، یعنی آپ نبی بن کر ظاہر ہوئے۔ تو یہاں دو چیزیں، ایک جمال ایک کمال، جمال اور کمال، یہ ذہن میں رکھنا بات ہے۔ جمال ولادت جسمانی کو کہتے ہیں،
کمال ولادت روحانی کو کہتے ہیں۔ جسمانی کا مطلب آپ دنیا میں تشریف لائے، روحانی کا مطلب آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو یہاں سب سے پہلے جمال کی تفصیل۔ جمال ایک لفظ ہم جمیل سنتے ہیں جو جمال سے ہے، دوسرا لفظ حسن سے حسین نکلا ہے، ہم حسین سنتے ہیں اور جمیل سنتے ہیں۔ حسین اور جمیل میں دو بڑے فرق ہیں، دو بڑے فرق۔ حسین ظاہری خوبصورتی کو کہتے ہیں، حسین ظاہری خوبصورتی کو کہا جاتا ہے، جمیل خاندانی خوبصورتی کو کہا جاتا ہے، ایک فرق۔ دوسرا فرق، حسین جسم میں ایک حصے کی خوبصورتی کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ گال اتنے خوبصورت نہیں، ناک اتنا خوبصورت نہیں، آنکھیں اتنی خوبصورت، کان اتنے خوبصورت نہیں، ہاتھ اتنے خوبصورت نہیں، اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں۔ ایک عضو کے حسن کو بیان کیا جائے تو لفظ حسین آتا ہے۔ جب جسم کا ہر عضو اس سے حسن ٹپکے، خوبصورتی ٹپکے، اور اس سے جو ہے وہ حسن ٹپکے اور اس سے پیار آئے، اور ایک ایک عضو کو انسان دیکھے تو اسی میں غرق ہو جائے، آنکھیں دیکھے تو اس پہ فدا، کان دیکھے تو اس پہ جانثار، زبان دیکھے تو اس پر فدا، ہونٹ دیکھے تو اس پر فدا، گال دیکھے تو اس پر فدا، اور پلکیں دیکھے تو اس پر فدا، زلفیں دیکھے تو اس پہ قربان، ہاتھ دیکھے تو اس پہ قربان، پاؤں دیکھے تو اس پر قربان، سینہ دیکھے تو اس پر قربان، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر عضو میں جب حسن ٹپکتا ہے تو اسے جمیل کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی حسین بھی ہیں اور جمیل بھی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آنکھیں کتنی خوبصورت، جب آنکھوں کو دیکھا اس کے حسن میں غرق ہو گیا، جب ہونٹوں کو دیکھا تو ہونٹوں کے حسن میں غرق ہو گیا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، یہ میرے نبی علیہ السلام کا جمال۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر کہلاتے ہیں، انہوں نے 4 شعر پڑھے ہیں، ہے تو پورا قصیدہ، 4 شعر پڑھے ہیں۔ ان چاروں شعروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور آج تک جتنا نعتیہ کلام لکھا گیا اسے ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ان 4 شعروں کا وزن ان سارے نعتیہ کلاموں سے زیادہ ہے۔ وہ 4 شعر میں 2 شعر، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میرے محبوب میری آنکھ نے آپ جیسا حسین آج تک نہ دیکھا۔ آنکھ وجود کے اعتبار سے حسن کا لفظ، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ تو 2 لفظ بولے ہیں حسان نے، ایک حسن میرے نبی کے ظاہری خوبصورتی پر، ایک جمیل میرے نبی کے خاندانی خوبصورتی پر۔ اب ذات کے اعتبار سے بھی خوبصورت، خاندان کے اعتبار سے بھی خوبصورت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال خاندانی اعتبار سے کیا تھا اس کو سنتے جاؤ۔ پہلی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے ساری انسانیت پر نظر دوڑائی اور سارے قبیلوں کو، سارے خاندانوں کو اللہ نے دیکھا، فاختار العرب، اللہ نے ساری انسانیت میں سے عرب کا قبیلہ نکالا، اسے الگ کیا، ثم تخیر العرب، پھر اللہ نے عرب پر نگاہ دوڑائی، عرب کے بھی کئی قوم، عرب کے بھی کئی خاندان، عرب کے بھی کئی قبیلے، فاختار المضر، اللہ نے اس عرب میں سے خاندان مضر کو نکالا، اسے الگ کر دیا، ثم تخیر المضر، پھر اللہ نے مضر پر نظر دوڑائی، مضر کے بھی کئی قوم، کئی خاندان، کئی قبیلے، ثم تخیر المضر فاختار قریش، تو اللہ نے مضر میں سے قریش خاندان کو نکالا، قریشیوں کو نکالا، پھر قریشیوں پر ثم تخیر القریش، پھر قریش کو دیکھا تو قریش میں بھی کئی افراد، کئی قبیلے، کئی خاندان، فاختار ہاشم، اللہ کے نبی فرما رہے کہ اللہ نے قریش میں سے ہاشم کو نکالا،
پھر ہاشم کے کئی بیٹے، ہاشم کی کئی لڑیاں، ہاشم کی کئی نسل. فاختار الہاشم ثم تخیر ہاشم، پھر ہاشم کو ڈھونڈا، ہاشم کو دیکھا، ہاشم میں سے اللہ رب العزت نے فاختارنی، مجھے نکال کر علیحدہ کر دیا. انا خیرکم ابا و نسبا، لوگوں سنو میں تم میں سب سے زیادہ کائنات میں افضل ہوں، حسب کے اعتبار سے بھی اور نسب کے اعتبار سے بھی. کہ ساری کائنات کا خلاصہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ہے میرے نبی کی خاندانی جمالت، یہ خاندان کے اعتبار سے جمیل ہے. دوسری حدیث سنو، حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ زمین آسمان میں، صحراؤں میں، میدانوں میں، جنگلات میں اور پانیوں میں اور پہاڑوں میں، غیر زمین و آسمان کے درمیان، اوپر نیچے سب جگہ ڈھونڈو، سب سے افضل ترین انسان کے بارے میں مجھے آ کر بتاؤ. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زمین پر آیا، پوری زمین پھری، پورا آسمان پھرے اور ہوا پھری، فضا پھرا، صحرا اور جنگلات اور سمندر اور صحرا اور پہاڑ اور آبادیاں اور ویرانیاں، جنگلات اور شہر، ساری دنیا میں پھرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مضر سے کوئی افضل نظر نہ آیا. میں نے کہا یا اللہ، کائنات کا افضل ترین اگر کوئی شخص ہے تو یہ مضر ہے. اللہ نے پھر فرمایا جاؤ بنی مضر میں سے دیکھو، مضر کے خاندان میں دیکھو تمہیں کون افضل نظر آتا ہے. پھر اترے یا رسول اللہ، میں اللہ کے حکم سے پھر زمین پہ اترا، میں نے قبیلہ مضر کو دیکھا، مضر کے خاندان کو دیکھا تو مجھے کنانہ سے افضل کوئی نظر نہ آیا. میں نے کہا یا اللہ، مضر میں سب سے افضل اور سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو یہ کنانہ ہے. اللہ نے پھر مجھے زمین پر بھیجا کہ جاؤ بنو کنانہ میں، کنانہ کے خاندان میں دیکھو سب سے بہتر کون، سب سے افضل کون. پھر یا رسول اللہ میں ڈھونڈتا رہا، ایک ایک کو تلاش کرتا رہا تو مجھے قریش سے بڑھ کر کوئی نظر نہ آیا اعلیٰ اور افضل اور بہتر. میں نے پھر اللہ سے عرض کیا یا اللہ، قبیلہ مضر میں سے افضل ترین یہ قریشی ہے، یہ قریش ہے. اللہ نے پھر زمین پر مجھے بھیجا کہ جاؤ بنو قریش میں ڈھونڈو، بنو قریش کے خاندان میں ڈھونڈو افضل کون، بہتر کون. یا رسول اللہ، پھر میں قریشیوں میں ڈھونڈنا شروع ہو گیا، ایک ایک کو دیکھ رہا، ایک ایک کو پرکھ رہا، ایک ایک پہ نظر ڈال رہا تو مجھے ہاشم سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نظر نہ آیا. میں نے اللہ سے کہا یا اللہ، بنو قریش میں افضل یہ ہاشم ہے. اللہ نے کہا جاؤ بنو ہاشم میں دیکھو، ہاشم کے خاندان میں دیکھو سب سے اعلیٰ کون، سب سے افضل کون، سب سے برتر کون، سب سے حسین کون، سب سے جمیل کون، سب سے خیر والا کون. فرمایا یا رسول اللہ، میں پھر زمین پہ اترا، میں نے بنو ہاشم کو ٹٹولنا شروع کر دیا، بنو ہاشم کو ڈھونڈ رہا ہوں، بنو ہاشم میں ہر فرد کو تلاش کر رہا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم میں مجھے آپ سے افضل کوئی نظر نہ آیا، آپ سے بہتر کوئی نظر نہ آیا. میں نے اللہ سے کہا یا اللہ، اگر کائنات کے انسانیت میں سے اگر کوئی افضل ہے اور اس کے بعد کوئی نہیں ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے نبی کی خاندانی حسن، میرے نبی کا خاندانی جمال ہے کہ یہ جمال دیا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو کہ پوری کائنات سے کاٹ کر چھانٹ کر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا گیا ہے. تیسری حدیث، ابا آدم علیہ السلام جب ان کے مبارک جسم میں روح ڈالی گئی، کھڑے ہو گئے، سامنے فرشتے تھے، فرشتوں نے دیکھا کہ ان کی کمر سے، پشت سے روشنی نکل رہی ہے، پشت سے روشنی، نور نکل رہا ہے. سارے فرشتے دوڑے پیچھے آ گئے آدم علیہ السلام کے پیچھے، اور وہ نور دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں کہ آدم کے وجود سے نور کیسے نکل رہا، یہ کیسا خوبصورت حسین نور ہے. آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہ فرشتے پیچھے کیا کر رہے ہیں، یہ میرے پیچھے کیا کر رہے ہیں. فرمایا آدم، تیری پشت میں نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھا ہے، یہ اس نور کا دیدار کر رہے ہیں، یہ اس نور کا دیدار کر رہے ہیں. آدم نے پھر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ وہ نور میرے جسم کے اگلے حصے پہ منتقل فرما.
تو اللہ نے وہ سارا نور ماتھے پر جمع کر دیا، آدم علیہ السلام کے ماتھے پر، سارے فرشتے پھر سامنے آگے، اب سامنے سے دیدار ہو رہا، پھر ہاتھ اٹھایا آدم علیہ السلام نے، یا اللہ یہ جو تو نے اپنے حبیب کا نور میرے ماتھے میں رکھا ہے، میرے جسم کے ایسے حصے پہ منتقل فرما کہ میں بھی اس کا دیدار کر سکوں، میں بھی اس کی زیارت کر سکوں۔ تو اللہ نے میرے نبی کا وہ نور لیا، آدم علیہ السلام کی شہادت کی انگلی میں اکٹھا فرمایا، اس نور کا دیدار کر کے میرے اور آپ کے ابا آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا فرمایا۔ وہ کون سا نور تھا؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی حدیث کا اگلا حصہ، آدم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ ابھی میرے ماتھے میں کچھ اور نور باقی ہے، کہاں ہے؟ کہا یا اللہ وہ کس کا ہے، وہ کن لوگوں کا ہے؟ فرمایا میرے حبیب کے 4 جانثاروں کا ہے، 4 حبداروں کا ہے، 4 وفاداروں کا ہے۔ یا اللہ کس کا؟ وہ بھی مجھے دیدار کروا۔ تو اس انگلی میں میرے نبی کا نور، اس انگلی میں نور آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اس انگلی میں نور آیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، اس انگلی میں نور آیا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا، اور انگوٹھے میں نور آیا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا۔ تو یہ 5 نوروں کا دیدار کر کے ہمارے ابا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کہ اللہ نے یوں چلایا۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے، اما حوا، تو ترتیب یہ تھی کہ اما کے پیٹ سے جوڑی جوڑی پیدا ہوتی تھی، لڑکا لڑکی، ایک لڑکا لڑکی پیدا ہو گئے، یہ آپس میں بہن بھائی، پھر جب دوسری جوڑی پیدا ہوتی تھی وہ آپس میں بہن بھائی، پھر ان دونوں جوڑیوں کی آپس میں شادی ہو سکتی تھی۔ اب نہیں، اس دور میں ان کی شریعت میں جائز تھا، اب نہیں، ان دور میں ہو جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ابا آدم میں، ابا آدم سے منتقل ہوا اما حوا میں، پھر اما حوا سے وہ نور منتقل ہوا حضرت شیس علیہ السلام میں، جو ابا آدم کے بیٹے اور نبی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب شیس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو یہ اکیلے پیدا ہوئے، ان کے ساتھ لڑکی پیدا نہیں ہوئی، اکیلے پیدا ہوئے۔ اللہ نے خلاف عادت اما حوا کو شیس علیہ السلام اکیلا بیٹا دیا۔ کیوں؟ علماء نے لکھا کہ وہ نور نبوت جو منتقل ہونا تھا شیس میں، اللہ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ ایک بیٹی بھی پیدا ہو جائے ساتھ اور یہ نور اس میں بھی شامل ہو جائے، کہ نور میں میرے نبی کا اللہ نے شرک بھی برداشت نہیں کیا، اس لیے اکیلے شیس کو پیدا کیا۔ جب اکیلے شیس آسم جوان ہوئے تو ان کے ماتھے پر میرے نبی کا نور چمکا کرتا تھا، پھر وہ نور ان سے منتقل ہوا ان کے بیٹے آنوش علیہ السلام پر، جو آدم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ان میں منتقل ہوا تھا۔ تو یہ خاندانی حسن ہے، خاندانی حسن، سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں ایک دادا کا نام الیاس، جب وہ نور ان میں منتقل ہوا، ان میں تو پشت میں تھا، تو پشت سے تلبیہ نور نبوت سے آواز آیا کرتی تھی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ یہ تلبیہ کی جو پکار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت سے الیاس کی پشت سے آیا کرتی تھی۔ یہ خاندانی حسن بتا رہا ہوں اپنے نبی کا، خاندانی جمال بتا رہا ہوں۔ پھر وہ نور نبوت چلتے چلتے آپ کے ایک دادا معد بن عدنان، معد بن عدنان پر جب وہ نور نبوت پہنچا تو معد بن عدنان یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی کسی بات پر قوم موسیٰ سے جنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، تو معد بن عدنان نے ان کے آدمیوں سے لڑائی کی، جنگ کی، کافیوں کو مارا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، رسول اللہ، نبی اللہ کے نبی، ہاتھ اٹھائے معد بن عدنان کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے۔ معد بن عدنان نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، موسیٰ کلیم اللہ نبی اور رسول ہیں، تو نبی اور رسول نے یوں ہاتھ اٹھائے بد دعا کرنے کے لیے۔
अल्लाह ने जिब्रील को भेजकर मूसा से कहा, मूसा बदुआ के लिए हाथ ना उठाना, अगर तूने बदुआ कर भी दी मैंने तेरी बदुआ नहीं सुननी, मैंने तेरी बदुआ नहीं कबूल करनी। या अल्लाह क्यों? माद बिन अदनान ने मेरा जानी और माली नुकसान कर दिया है, मैं इसके हक में इसके खिलाफ बदुआ क्यों ना करूं? फरमाया, मूसा इसकी नस्ल से तो मेरे हबीब ने आना है, मैं इसके खिलाफ बदुआ कैसे कबूल कर लूं? इसकी नस्ल से तो मेरे हबीब ने आना है। बदुआ का मतलब कि अपने नबी की नस्ल बर्बाद कर दूं, अपने नबी का खानदान बर्बाद कर दूं। ना ना, माद बिन अदनान को माफ कर, उसके खिलाफ मैं तेरी बदुआ कबूल नहीं करूंगा। नबी की बदुआ अल्लाह रद्द फरमा रहा, यह मेरे नबी का खानदान है। फिर आपके दादा कुरैश में जब यह नूर मुंतकिल हुआ, आपका खानदान कुरैश, तो कुरैश के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 7 ऐसी खुसूसियात हैं जो अल्लाह ने मेरे खानदान कुरैश को दी हैं, कायनात में किसी खानदान को नहीं दी। नंबर 1 हिजाबा की खिदमत, नंबर 2 सिखाया की खिदमत, यानी जब हाजी आते थे बैतुल्लाह हज करने के लिए तो हाजियों की खिदमत कुरैश के जिम्मे, हाजियों को जमजम और पानी पिलाना और खाना खिलाना कुरैशियों के जिम्मे। और उस वक्त सबसे बड़ा मनसब, जैसे हम सदारत और वजारत समझते हैं और सदर और वजीर को इज्जत की निगाह से देखते हैं, उस दौर में सबसे बड़ी इज्जत वाला मनसब हाजियों की खिदमत करना था। फरमाया ये अल्लाह ने मेरे खानदान कुरैश को दिया था, ये कुरैशियों के पास था। तीसरी चीज कि अल्लाह ने सूरह कुरैश के हक में उतारी कि मेरे खानदान का जिक्र कुरैश का नाम लेकर कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया, किसी और खानदान का जिक्र नहीं किया। नंबर 4 अबरहा, उसने जब बैतुल्लाह पे आके हमला किया हाथियों के जरिए बैतुल्लाह को बर्बाद करने के लिए, तो अल्लाह ने अबरहा पर कुरैश को फतह दी। ये फतह भी सिर्फ मेरे खानदान को मिली, किसी और को नहीं मिली। नंबर 5 कि 10 साल मेरे नबी के नबूवत से पहले 10 साल मेरे खानदान ने इस कैफियत में गुजारे कि उन्होंने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया। कोई नबी नहीं थे उस माने में, कोई नबी रसूल नहीं था, अल्लाह के नबी बहुत दूर बाद पैदा हुए, बहुत बाद तशरीफ लाए। तो कुरैश की ये हालत कि हालत जहालत में भी कभी अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया। कसम ये मेरे खानदान कुरैश की फजीलत है। इससे बढ़कर फजीलत कि अल्लाह ने खिलाफत भी मेरे कुरैश में रखी, और इस सबसे बढ़कर फजीलत कि अल्लाह ने आखिरी नबी भी कुरैश में ही भेजा, जो किसी और खानदान को ये इज्जत ना मिल सकी। ये मेरे नबी का खानदान है जो अल्लाह ने अता फरमाया, इसको जमाल, इसको जमीलियत अल्लाह ने अता फरमाई है। वो नूर चलते चलते हजरत अब्दुल्ला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाले माजिद, उनमें मुंतकिल हुआ। सुबहान अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला बड़े खूबसूरत थे, बड़े हसीन थे, और वो नूर जब मेरे नबी का उनके माथे में चमकता था, उन्होंने उसके हुस्न को दुबाला कर दिया था। तो हजरत अब्दुल्ला पर हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सुना कि लड़कियों ने उंगलियां काटी। हजरत अब्दुल्ला का हुस्न सुनो, मक्का की 300 लड़कियां अब्दुल्ला पर इस बुनियाद पर आशिक थी कि इसका निकाह हमारे साथ हो जाए। इसकी एक वजह तो यह नूर नबूवत, दूसरी वजह अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मैं इब्नुल ज़बीहैन हूं, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूं। एक ज़बीहुल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दूसरे ज़बीहुल्लाह हजरत अब्दुल्ला हैं, आपके वालिद। वो किस तरह? हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला के वालिद, उन्होंने ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है कि बैतुल्लाह के करीब जमजम का कुआं से खोदो। तो उन्होंने सुबह उठ के सबको बताया, तो कोई तैयार ना हुआ, ये अकेले चल पड़े जमजम के कुएं को खोदने के लिए। तो इनके साथ इनका एक बेटा था, हारिस, एक बेटा। तो अब्दुल मुत्तलिब ने वहां दुआ मांगी, या अल्लाह अगर मेरे 10 बेटे हुए और वो जवान हुए और मेरे वो मददगार बने, तो या अल्लाह एक बेटा तेरे नाम पे कुर्बान करूंगा, एक बेटा तेरे नाम पे कुर्बान करूंगा। अल्लाह ने 10 बेटे दे दिए, 10 के 10 जवान हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी नजर भूल गए, अपना वादा भूल गए। एक दफा बैतुल्लाह में सोए हुए, कोई ख्वाब में आ रहा है, कह रहा है, या अब्दुल मुत्तलिब
اے عبد المطلب اپنی نظر کو پورا کر، اپنے نظر کو پورا کر. اٹھے، ایک دم گھبرائے، اوہو میں تو نظر بھول گیا. سارے بیٹوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے مشورہ ان سے بات رکھی کہ میں نے یہ نظر مانی تھی ایک بیٹا قربان کروں گا. 10 کے 10 بیٹوں نے کہا ابا اپنی نظر پورا کر، ہم قربان ہونے کو تیار ہیں. اب کس کو کریں؟ قرعہ ڈالا، 10 کے نام لکھے پرچیوں میں، پرچی پھینکی، نام اٹھایا تو نام نکل آیا میرے نبی کے ابا حضرت عبداللہ کا. عبداللہ کا نام نکل آیا. یہ سب سے چھوٹے، سب سے حسین، سب سے جمیل، سب کے لاڈلے. جب ان کا نام آیا تو بھائیوں کے چہرے پہ رنگ اتر گیا، رنگ پھک ہو گیا. بہنوں نے چیخو پکار شروع کر دی. عبد المطلب نے کہا جو مرضی کرو، میں نے اللہ کی جو نظر مانی ہے وہ میں نے پوری کرنی ہے. عبداللہ قربان ہوگا، عبداللہ ذبح ہوگا. عبداللہ کو پکڑا اور لے کر چل پڑے. ایک بہن بولی ابا صبر کرو، ایک طریقہ یہ اختیار کرو کہ قرعہ ڈالو. قرعہ، ایک پرچی پہ 10 اونٹ، ایک پرچی پہ عبداللہ کا نام لکھو. جو پرچی نکل آئے، اگر اونٹوں کی نکل آئے تو اونٹ ذبح کر دینا، عبداللہ کا نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا دینا. پھر اگر اونٹ نکل آئے تو پھر اونٹوں کو ذبح کر دینا. عبداللہ کا نام نکل آئے تو 10 اور بڑھا دینا. اس طرح قرعہ ڈالتے گئے. 10 ہر دفعہ عبداللہ کا نام، پھر 10 اونٹ بڑھا دیے. عبداللہ کا نام 10 پھر بڑھا دیے. عبداللہ کا نام 10 پھر بڑھا دیے. جب 100 اونٹ ہو گئے پھر قرعہ ڈالا، 100 اونٹ اور عبداللہ. اب پرچی اٹھائی تو 100 اونٹوں کی نکلی. تو عبداللہ کا فدیہ 100 اونٹ بنے. عبد المطلب نے جا کے وہ ذبح کر دیے اور عبداللہ کو یوں اللہ نے بچا لیا. اس بنیاد پر عبداللہ بھی ذبیح اللہ ہوئے اور میرا حبیب 2 ذبیح اللہ کا بیٹا ہو گیا. تو جب یہ قصہ مشہور ہوا تو مدینہ میں عبداللہ، مکہ میں عبداللہ کے اور چرچے کہ تو اللہ کے نام پہ قربان شدہ آدمی ہے، اللہ نے انہیں یوں بچایا ہے. اللہ کے نبی کے والد عبداللہ مکہ کی گلی سے گزر رہے. ایک عورت آئی فاطمہ بنت مر، کہا عبداللہ مجھ سے ایک رات گزار، صرف ایک رات مجھ سے گزار لے، تیرا جو فدیہ 100 اونٹ بنا تھا میں تمہیں واپس دینے کو تیار ہوں. ایک رات کے لیے 100 اونٹ اس وقت تقریباً 2 کروڑ روپے بنتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ نے کہا حیا والا آدمی یہ کام نہیں کرتا. نظریں جھکائی اور چل پڑے. اما آمنہ سے نکاح ہو گیا، 3 دن ان کے پاس رہے، واپس آئے. پھر اسی عورت سے ملاقات ہو گئی. کہا فاطمہ تو مجھے بدکاری کی جو دعوت دے رہی تھی مجھ سے نکاح کر لے، مجھ سے نکاح کر لے. فرمایا عبداللہ اب مجھے تم سے نکاح کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کہا میں کوئی فاحشہ بدکارہ عورت نہیں ہوں، میں توراۃ زبور انجیل کی عالمہ ہوں. میں نے اس میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھ رکھی تھی اور وہ نشانیاں مجھے تیرے ماتھے پہ نظر آتی تھی، اس لیے میں نے تجھے دعوت دی اس تمنا کی بنیاد پر کہ اس آخری نبی کی ماں میں بن جاؤں. اور اب وہ نور تیرے ماتھے میں مجھے نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے تیرا کہیں نکاح ہو گیا. کہاں آمنہ سے ہو گیا. کہا پھر وہ آمنہ کی نیک بختی، خوش بختی کہ وہ مقابلہ مجھ سے جیت چکی ہے، وہ نور ادھر منتقل ہو چکا ہے، اب مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. تو یوں اللہ کے نبی کا خاندان اللہ کمال کرا. سبحان اللہ. عجیب روایتیں میں نے پڑھی. اللہ کے نبی کا نور جب آمنہ میں منتقل ہوا، کتابوں میں لکھا ہے مدارج النبوہ میں کہ ان دنوں حج کے دن چل رہے تھے، حج کے دن تھے، مینا کا دن تھا، مینا کی باری تھی، لوگ مینا میں پہنچے ہوئے تھے اور شب جمعہ تھی، جیسے کل رات گزری ہے، شب جمعہ تھی. اس شب جمعہ کو میرے نبی کا نور نبوت عبداللہ سے آمنہ میں منتقل ہوا. آمنہ میں. اس لیے امام احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، لوگوں سنو میرے نزدیک شب جمعہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. امام احمد کا یہ قول کہ میرے نزدیک شب جمعہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ اس رات نور نبوت جب منتقل ہوا تھا آمنہ کے پیٹ میں تو اللہ نے کائنات میں ایسی رحمتیں، ایسی برکتیں اور ایسی سعادتیں بانٹی تھی کہ قیامت تک آنے والی کسی رات میں اللہ نہیں بانٹے گا، اس لیے کہ نور نبوت اس میں منتقل ہوا تھا. تو شب جمعہ کہہ رہے ہیں سب سے افضل ہے. جب یہ نور نے قرار پکڑا
अम्मा आमिना के पेट में, हदीस में आया, अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि मेरे नबी के नूर से सारी कायनात को मुनव्वर कर दो, और जमीन आसमान के फरिश्तों से कहा खुशियां मनाओ, और जन्नतुल फिरदौस के दरोगा रिजवान से कहा गया जन्नतुल फिरदौस का दरवाजा खोल दो कि इसकी खुशबुओं से सारी कायनात मुअत्तर हो जाए, और जमीन आसमान के दरमियान जितनी मखलूकात है जाओ सबको बता दो कि आज नूर मोहम्मद आमिना के पेट में करार पकड़ चुका है। ये बरकत है मेरे नबी की, सिर्फ नूर मुंतकिल होने पर, वजूद नहीं आया, नूर आया है तो सारी कायनात पर अल्लाह रहमतें, बरकतें, सआदतें फैला रहा है। इब्न अब्बास की हदीस कि जब अल्लाह के नबी का नूर मुंतकिल हुआ तो कुरैश के जितने जानवर थे, जितने भी जानवर थे, घोड़े, ऊंट, बकरियां, जितने जानवर थे, सब ने कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ चुके हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ चुके हैं। यह मेरे नबी का नूर मुंतकिल हो रहा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी जब अपने वालिदा के पेट में 6 माह के हुए, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया मदीना में। हदीस में आया, किताब में लिखा कि अब्दुल्ला की वफात पर आसमान के फरिश्ते भी रोए थे। 25 साल की उम्र, 6 माह का बच्चा पेट में, हबीबुल्लाह ओए हाय पैदाइशी यतीम है, तो फरिश्ते इतना रोए कि उनकी हिचकियां लगी हुई थी और कह रहे थे, या अल्लाह, या रब्बे मोहम्मद, तेरा नबी, तेरा हबीब यतीम हो गया है, तेरा नबी, तेरा हबीब यतीम हो गया है। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों तुम मेरे नबी पर दरूद और सलाम पढ़ते रहो, इनके लिए रहमतें और बरकतें मांगते रहो। इस नबी की हिफाजत करने वाला मैं अल्लाह हूं, मैं इसका हफीज हूं, इसका मदद करने वाला मैं अल्लाह हूं, मैं इसका नसीर हूं, और इसकी किफालत करने वाला मैं अल्लाह हूं, मैं ही इसका कफील हूं और इसका कोई नहीं। मैंने इसको किसी के हवाले नहीं किया, इसे मैंने रखा है तो अपनी कफालत में रखा है। तो मेरे नबी का हफीज अल्लाह, मेरे नबी का नसीर अल्लाह, मेरे नबी का कफील अल्लाह। 6 माह के बाद चंद दिन गुजरे, अब्दुल मुत्तलिब जो आपके ससुर हैं अम्मा आमिना के, मक्का के लोग उनके पास आए और आके कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब अपनी बहू को समझाओ कि तेरे बेटे की कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं हुई है, खुशबू लगा रही है, हमारी खानदानी गैरत के खिलाफ है, इसको समझाओ। अब्दुल मुत्तलिब बड़े शर्मिंदा घर आए, आमिना से कहा, आमिना तूने रुसवा करवा दिया, आज तूने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। अब्बा क्या हुआ? कहा मेरे बेटे की कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं हुई तो खुशबू लगाती। कहा सुनो, खुशबू लगाना तो दूर की बात मैंने देखी भी नहीं, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मेरा दिन वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, मेरी रातें वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब्बा दिन का सुनो, दिन को मेरे साथ क्या होता है। मैं बकरियां चराने के लिए अपने मोहल्ले वाली औरतों के साथ जाती हूं, उनकी बकरियां भी होती हैं, मेरी भी होती हैं, उनकी बकरियां घास फूस खाती हैं, मेरी बकरियां जहां मैं बैठ जाती हूं चारों तरफ बैठकर मेरा चेहरा तकती रहती हैं, कोई घास फूस नहीं खाती, लेकिन हाँ जब शाम को वापस आती हैं तो उनके थन दूध से भरे होते हैं, थन दूध से भरे होते हैं। और अब्बा जब मैं औरतों के साथ कुएं पर पानी लेने के लिए जाती हूं और औरतों को डोल डालना पड़ता है, झुकना पड़ता है, खींचना पड़ता है, फिर पानी बाहर आता है। जब मेरी बारी आती है ना डोल डालना पड़ता, ना झुकना पड़ता, ना खींचना पड़ता, पानी मुंडेर पे आ जाता है, मैं ऊपर से पानी लेके आ जाती हूं। ये मेरे साथ हो रहा। और अब्बा मैं किसी दरख्त और पत्थर के करीब से गुजरती हूं तो दरख्त और पत्थर से आवाज आती है, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। और अब्बा दिन को अगर धूप हो, धूप में चलूं तो बादल मुझ पे साया कर देते हैं, मुझ पर धूप नहीं पड़ती। और अब्बा मेरे पांव के नीचे अगर कांटा या नोकीलेदार पत्थर आ जाए, जो ही पांव रखती हूं वो फूल की तरह हो जाता है। आप कहते मैंने खुशबू लगाई, नहीं अब्बा, मैं तो जहां थूक देती हूं अल्लाह वहां से भी खुशबुएं पैदा कर देता है। तो मेरा दिन वो नहीं रहे जो इस बच्चे के आने से पहले के थे। ये अब्दुल्ला की निशानी की बरकतें हैं। और अब्बा मेरी रात भी वो रात नहीं जो पहले हुआ करती थी, मेरी रातें अजीब हो गई हैं। नुज़हतुल मजालिस की अजीब रिवायत लिखी है
کہ اما آمینہ کہتی ہیں کہ جب یہ نشانی عبداللہ کی نشانی پہلے مہینہ میرے پیٹ میں ہوئے تو رات کو خواب میں دیکھا ایک بڑے سفید نورانی چہرے والے بزرگ مجھے آ کے کہہ رہے ہیں اما آمینہ تجھے مبارک ہو تو سید المرسلین کی ماں بننے والی ہے. میں نے پوچھا آپ کون؟ کہا میں آدم علیہ السلام ہوں، میں آدم ہوں. جب دوسرا مہینہ اس کا شروع ہوا تو خواب میں دیکھ رہی ہوں کوئی حسین چہرے والا مجھے کہہ رہا آمینہ تجھے مبارک ہو تو سید الاولین والآخرین کی ماں بننے والی ہے. میں نے پوچھا آپ کون؟ کہا میں شیس علیہ السلام ہوں. جب تیسرا مہینہ ہوا تو میں خواب میں دیکھ رہی کوئی نورانی چہرے والا مجھے کہہ رہا آمینہ تجھے مبارک ہو تو نبی کریم کی ماں بننے والی ہے. میں نے کہا آپ کون؟ کہا میں نوح علیہ السلام ہوں. جب چوتھا مہینہ ہوا تو مجھے کوئی خواب میں آ کے کہہ رہا آمینہ تجھے مبارک ہو تو نبی الانبیاء کی ماں بننے والی ہے. میں نے پوچھا آپ کون؟ کہا میں ادریس علیہ السلام ہوں. جب پانچواں مہینہ ہوا مجھے کوئی خواب میں آ کے کہہ رہا آمینہ تجھے مبارک ہو تو انسانوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے. میں نے پوچھا آپ کون؟ کہا میں ہود علیہ السلام ہوں. جب چھٹا مہینہ ہوا تو کوئی خواب میں مجھے آ کے کہہ رہا آمینہ تجھے مبارک ہو تو نبی ہاشمی کی ماں بننے والی ہے. میں نے پوچھا آپ کون؟ کہا میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں. جب چھٹا مہینہ ہوا کوئی خواب میں آ کے کہہ رہا آمینہ تجھے مبارک ہو تو حبیب اللہ کی ماں بننے والی ہے. میں نے پوچھا آپ کون؟ تو کہا گیا کہ میں اسماعیل علیہ السلام ہوں. جب ساتواں مہینہ ہوا آٹھواں مہینہ ہوا تو کوئی خواب میں آ کے کہہ رہا آمینہ تجھے مبارک ہو تو خاتم النبیین کی ماں بننے والی. میں نے پوچھا آپ کون؟ کہا میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں. جب نواں مہینہ ہوا تو کوئی خواب میں مجھے آ کے کہہ رہا آمینہ تجھے مبارک ہو تو محمد الرسول اللہ کی ماں بننے والی. میں نے پوچھا آپ کون؟ کہا میں عیسیٰ روح اللہ ہوں علیہ الصلوۃ والسلام. کعبہ وہ راتیں نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھیں، بدل چکا سارا نظام. یہ اس کی کرامات ہیں، یہ میرے نبی کا جمال، خاندانی جمال بتا رہا ہوں. پیدائش کا وقت اما آمینہ کہہ رہی گھر میں اکیلی تھی، عبد المطلب طواف کر رہے، گھر میں کوئی نہیں، اور مجھ پر ایک گھبراہٹ چڑھی ہوئی ہے کہ میں عجیب حالات دیکھ رہی ہوں. میں نے دیکھا کہ یوں لگا جیسے کسی نے آسمان کو کھینچ کر زمین کے برابر کر دیا، اور آسمان اور زمین کے درمیان لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں چاندی کے برتن ہیں، چاندی کے برتن. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں عورتیں داخل ہوئیں، لمبی لمبی اور ایسی حسین کہ میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا. میں حیران یہ کہاں سے آ رہی. میں نے ایک سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی میں مریم عیسیٰ کی ماں ہوں. دوسرے سے پوچھا تم کون؟ کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، اور یہ ساری پیچھے جنت کی حوریں عینا ہیں. اللہ نے ہمیں بھیجا کہ میرا حبیب آ رہا ہے، جاؤ اس کا استقبال کرو. کہا آمینہ ہم تو حبیب اللہ کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں. کہا تھوڑی دیر بعد میرے دل پر گھبراہٹ ہوئی تو میں نے ایک پر دیکھا زمرد کا جو میرے سینے پہ پھر رہا، اور اپنے قریب ایک شربت کا سفید شربت وہ گلاس دیکھا، وہ میں نے پیا. ساری گھبراہٹ دور ہو گئی، ساری گھبراہٹ دور ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے پرندے کہ ان کے پر یاقوت کے، زمرد کے ان کے پر ہیں، اور ان کی چونچیں یاقوت کی ہیں، چونچ ان کی یاقوت. سب نے میرے گھر کو گھیر لیا، سب نے میرے گھر کو گھیرا ہوا. پھر دنیا کی دو دائیاں تھی، شفا اور ام ایمن، شفا اور ام ایمن. کہا پوری دنیا میرے سامنے روشن ہو گئی. اما آمینہ کہتی پوری دنیا مشرق مغرب میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک بیت اللہ کے اوپر. یہ 3 جھنڈے میں نے دیکھے. تھوڑی دیر کے بعد ایک بادل آیا، نورانی بادل. میں اس بادل میں مگن تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. ذرہ برابر بھی درد ذہ نہ ہوا، ذرہ برابر بھی. ورنہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ساری دنیا کی درد کو ایک طرف کر دیا جائے، بچہ کے پیدا ہوتے وقت جو ماں کی درد ہوتی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ہماری مائیں ہیں، میں قربان اپنی ماؤں پر. اپنی ماؤں کی قدر کرو بھائی. کہ زمین آسمان کے ٹوٹنے سے اتنا درد نہیں جتنا ماں کے بچے کے پیدا ہونے کے وقت ہوتا ہے. اور پھر یہی نوجوان ماں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ تو ساڑھے ہستے کیتے ہی کیے.
ہاں پھر اللہ نے اجر عجیب رکھا ہے، اجر عجیب رکھا ہے کہ ماں کے درد ذے کے وقت ہر رگ کے بدلے اللہ مقبول حج اور عمرے کا اجر ماں کو دیتے ہیں، ہر رگ کے بدلے۔ تو بھائیو ماں کی قدر کرو اللہ کا واسطہ۔ بڑا دکھ دیکھا ہے 9 مہینے کا بوجھ اٹھانا، پھر دنیا میں آنے کا، پھر 2.5-3 سال جو دودھ پلایا جاتا ہے بچے کو، وہ کہ ایک لمحے کا ہم پوری زندگی اگر ماں کا شکر ادا کرنا چاہیں اللہ کی قسم نہیں کر سکتے۔ خیر، ام ایمن نے بچہ پکڑا، اللہ کے نبی کو دیکھا، سر میں تیل لگا، آنکھوں میں سرما پڑا، ناف کٹ چکی، ختنے ہو چکے۔ علماء نے لکھا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اپنا نبی ہر عیب سے پاک دنیا میں بھیجوں گا اور بالکل مکمل کر کے بھیجوں گا کہ دنیا والوں کا حصہ ذرہ برابر بھی نہ پڑے میرے نبی کو مکمل کرنے میں۔ ناف کاٹنی پڑتی ہے میری اور آپ کی جب پیدا ہوئے، ہمارے ختنے کرنے پڑتے ہیں، یعنی بچہ نامکمل پیدا ہو رہا، ناف کاٹو ختنے کرو، سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں یہ بھی برداشت نہ کیا کہ دنیا میں کوئی اسے مکمل کرے، میں اسے کامل اور مکمل دنیا میں بھیجوں گا۔ یہ ہمارے نبی کا جمال ہے۔ اماں کہتی ہیں کہ اب ام ایمن نے کہا کہ بچے کو نہلاؤ بھی، صاف کرو صاف کرو۔ ہمارے بچہ پیدا ہو صاف کرتے ہیں۔ گھر کے کونے سے آواز آئی، آواز والا نظر نہیں آ رہا، کہا ولد رسولا طاہرا مطہرا۔ ام ایمن ہوش کر، یہ نبی اس کو پاک کرنے کی بات کرتی ہے، یہ تو پاک ہے ہی ہے، یہ تو ساری کائنات کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، تو اسے پاک کرے گی، اس نبی کو تو پاک کرے گی۔ اماں کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پورے کمرے میں نور چھا گیا، پورے کمرے میں، میرا بچہ مجھ سے غائب ہو گیا، مجھے بچہ نظر نہیں آ رہا، پورا کمرہ نور سے بھرا۔ کہ اس نور میں میں نے لوگوں کی آوازیں سنی، گھوڑوں کو ہنانے کی آوازیں سنی، اور جیسے پرندہ پر مارتا ہے اس کے پروں کی آواز میں نے سنی۔ اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اسے مشرق گھماؤ، اسے مغرب گھماؤ، شمال گھماؤ، جنوب گھماؤ، تاکہ ساری دنیا کو اس کی ذات کا، اس کی صفات کا اور اس کی نعت کا پتہ چل جائے، اور سب کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے ماہی بھیج دیا ہے۔ ماہی کسے کہتے ہیں؟ جو کفر کو مٹانے والا، یعنی اللہ پوری دنیا کا کفر اور شرک جس کے ذریعے سے مٹانے والا ہے وہ دنیا میں آ چکا ہے۔ پھر اس بادل سے آواز آئی، اس بادل سے آواز آئی کہ اس بچے کو سارے نبیوں کی صفات دے دو۔ آدم علیہ السلام کی محبت، اخلاق، موسیٰ کی شدت، داؤد علیہ السلام کی زبان، ایوب علیہ السلام کا صبر، اور ابراہیم علیہ السلام کی خلت، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، اور سارے نبیوں کے اخلاق اٹھا کر اس بچے کی جھولی میں ڈال دو۔ کہ جب یہ سنا اس کے بعد بادل سارا چھٹ گیا، بادل چھٹا تو میں نے دیکھا کہ میرا لال سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، سبز ریشمی کپڑے میں، اور ان سے پانی ٹپک رہا ہے، پانی، اور ایسی خوشبو کہ کائنات میں نے ایسی خوشبو نہ سونگی۔ وہ میرے نبی میرے لال کے وجود سے پھٹک رہی ہے، پھیل رہی ہے، معطر ہو رہی ہے۔ کہ میں نے فوراً لال پکڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ 3 آدمی مجھے نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ، ایک کے ہاتھ میں سونے کا تشت، اور ایک کے ہاتھ میں سفید ریشم، سفید ریشم۔ انہوں نے ہم سے بچہ پکڑ لیا اور ایک لکڑی نکالی، چاندی کی لکڑی، اور ایسی چمکدار کہ سب نے جب دیکھا تو ان کی آنکھیں بند ہو گئی کہ وہ نور دیکھ نہ سکی۔ کہ اس چاندی سے انہوں نے 7 دفعہ اس کو دھویا، اور دھونے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے درمیان یہاں مہر نبوت کو لگایا، کپڑے میں لپیٹا، اور میرا بچہ میرے حوالے کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر مہر نبوت تھا، کبوتر کے انڈے کی طرح تھوڑا سا جسم سے ابھرا ہوا، کالے رنگ کا، اس پہ ہلکے ہلکے کالے بال تھے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ کافروں نے اس نشانی کو دیکھ کر، یہودیوں نے، عیسائیوں نے جو کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، اللہ کے نبی کو پہچانا تھا۔ بھائی یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں، یہ میرے نبی کا جمال ہے۔ پیدائش تک بتا رہا ہوں، صرف پیدائش تک، انشاءاللہ چلتا رہوں گا آگے، پیدائش تک بتا رہا ہوں۔ لیکن اب میرا آپ سے سوال ہے بھائی، یہ میں نے کون سی ولادت بیان کی ہے؟ ولادت بولو بھائی، جسمانی، دوسرے الفاظ میں
جمال جمال. تو ولادت جسمانی بیان کی. میرا آپ سے سوال کہ یہ جتنی برکتیں اللہ کے نبی کو اور آپ کے خاندان کو ملی، کیا یہ ہمیں مل سکتی ہیں؟ بولو بھائی، سب بولو بھائی. کیا ان میں ہم نبی کی اتباع کر سکتے ہیں؟ اپنے بارے میں تو نہیں کر سکتے، ہم تو دنیا میں آ چکے ہیں. اپنی نسل کے بارے میں یہ کر سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ ولادت جسمانی میں ہم آپ کی اتباع نہیں کر سکتے. ولادت جسمانی میں، ولادت جمالی میں ہم آپ کی فرما برداری نہیں کر سکتے. ہم آپ کی نقل اتار نہیں سکتے، ہم آپ کے پیچھے نہیں چل سکتے، ہم آپ کے غلام نہیں بن سکتے. تو پھر قرآن نے بار بار کیوں کہا کہ نبی کی اطاعت کرو، نبی کی فرما برداری کرو، نبی کے پیچھے چلو، نبی کی نقل اتارو، نبی کی زندگی اختیار کرو؟ تمہاری قبر بھی جنت کا باغ، تمہارے لیے میدان محشر میں اللہ کے عرش کا سایہ، تمہارے لیے پل صراط بھی پار، تمہارے لیے جہنم سے آزادی، تمہارے لیے جنت کے باغات، تمہارے لیے جنت کی نعمتیں، تمہارے لیے جنت کے محلات، تمہارے لیے جنت کی نہریں، تمہارے لیے جنت کے حور و غلمان، تمہارے لیے جنت کی تلاوت داؤد علیہ السلام کا سننا، تمہارے لیے جنت میں تلاوت محمد رسول اللہ کا سننا، تمہارے لیے جنت میں دیدار اللہ کا کلام کا سننا. یہ ساری نعمتوں کی بنیاد جس اطاعت پر رکھی ہے وہ کون سی اطاعت ہے؟ وہ کون سی اطاعت ہے؟ جمال میں تو اطاعت کر نہیں سکتے، ولادت جسمانی میں تو اطاعت کر نہیں سکتے، پھر کون سی اطاعت ہے کہ جس میں ہم نبی کی اطاعت کر لیں اور یہ ساری نعمتیں میری اور آپ کے قدموں میں آ جائیں، ہم سب کے سب کامیاب ہو جائیں یہاں بھی اور وہاں بھی؟ وہ دوسری ولادت ہے، وہ دوسری ولادت ہے، وہ ولادت روحانی ہے. میرے نبی کی نبوت کا اعلان کے بعد، میرے نبی کی نبوت کے اعلان کے بعد کی زندگی ہے. اس زندگی میں ہم نبی کی اطاعت کر سکتے ہیں کہ جیسے میرے نبی نے داڑھی سجائی میں بھی سجا سکتا ہوں، جیسے میرے نبی نے کپڑا پہنا میں بھی کپڑا پہن سکتا ہوں، جیسے میرے نبی نے ٹوپی یا پگڑی پہنی اس طرح کی ٹوپی اور پگڑی میں بھی پہن سکتا ہوں. جس طرح میرے نبی نے نماز پڑھی اس طرح میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں. جس طرح میرے نبی نے روزہ رکھا اس کی نقل میں بھی اتار سکتا ہوں. جس طرح میرے نبی نے حج کیا اس کی نقل اتار سکتا ہوں. جس طرح میرے حبیب نے جہاد کیا اس کی نقل اتار سکتا ہوں. جس طرح میرے نبی نے بات فرمائی اس بات کی نقل میں اتار سکتا ہوں. جس طرح میرے نبی چلنے کی نقل اتار سکتا ہوں. جس طرح میرے نبی بیٹھے، کھڑے ہوئے، سوئے، آرام کیا، بات کی، گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، مسجد کی زندگی، خاندانی زندگی، انفرادی زندگی، دعوت والی زندگی، خوشی والی زندگی، غمی والی زندگی، انفرادی زندگی، رات والی زندگی، دن والی زندگی، ہاں عبادت والی زندگی، اخلاق والی زندگی، عدل والی زندگی، انصاف والی زندگی، سچ والی زندگی، امانت داری والی زندگی، دیانتداری والی زندگی. ان سب زندگی میں ہم نبی کی اطاعت کر سکتے ہیں، نبی کی فرما برداری کر سکتے ہیں. یہی وہ زندگی ہے جو نمونہ بن کر اللہ نے بھیجا، جس کو اللہ نے کامیابی کا معیار، کامیابی کا زینہ، کامیابی کی بنیاد قرار دی ہے. لہٰذا میرے بھائی اللہ کا واسطہ صرف ولادت جسمانی پر ہی اپنی زندگی برباد نہ کرنا، صرف ولادت جسمانی ہی مناتے مناتے نہ مر جانا. ولادت روحانی جو مقصود ہے، جو زندگی، جو حیات طیبہ، جو ضابطہ حیات حبیب لے کر آئے ہیں اس کے پیچھے چلو گے تو کامیاب ہوگے، ورنہ نامراد اللہ کے ہاں ناکام شمار ہوگے. آج صرف ولادت جسمانی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس میں کرنا کرانا کچھ نہیں ہے. ولادت جسمانی میں کرنا کرانا کچھ نہیں ہے. جلوس ہے، جلسے ہیں اور رونق اور میلہ ہے، مٹھائیاں ہیں، بریانیاں ہیں اور میک اپ ہے اور بازاروں کو سجانا ہے، گلیوں میں رونقیں کرنا ہے اور چراغاں ہیں، اور اس کے علاوہ بڑے خرافات ہیں، بڑی واہیات ہیں، بڑی بدعات ہیں. صرف اس کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے کہ یہ کام آسان ہے. رہا ولادت روحانی آپ کے نبوت کی بعد والی زندگی میں، اس میں کیا ہے کہ سردیوں کی فجر کی نماز کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، گرم بستر چھوڑنا پڑے گا اور گرم لحاف چھوڑنا پڑے گا، اور ٹھنڈی ہواؤں میں یخ بختہ ہواؤں میں آ کر مسجد میں آنا پڑے گا، اور یہاں نماز پڑھنی پڑے گی، نیند قربان کرنی پڑے گی، راحت قربان کرنی پڑے گی، آرام قربان کرنا پڑے گا. یعنی خواہشات پہ چھری چلانی پڑے گی، خواہشات پر اس کو کاٹنا پڑے گا، اس کو ذبح کرنا پڑے گا. ہے
ہے بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں ہم نے 12 ربیع الاول کو کیک بنایا، اس پر محمد کا نام لکھا، اس پہ تو چھری چلا دی، اپنے خواہش پہ چھری نہیں چلی۔ نبی کا روزہ بنا دیا، اس 9 روزے پر تو چھری چلا دی ہے، اپنی خواہشات پر چھری نہ چلائی، نبی کی بغاوت پہ ہم نے چھری نہ چلائی۔ یہ کیسے حیا والے ہیں ہم، یہ کیسے عاشق ہیں ہم، یہ کیسی محبت کرنے والے ہیں ہم۔ رسول کے نام تو کاٹ لیا، روزہ رسول تو کاٹ لیا، لیکن میرا نبی جو کہہ رہا وہ نہیں کر رہے، میرا نبی جس سے منع کر رہا اس سے نہیں ہو رہے۔ یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی محبت ہے۔ اللہ کا واسطہ ولادت جسمانی کے ساتھ ساتھ ولادت روحانی پر بھی آؤ، یہ کامیابی کا زینہ ہے۔ صحابہ ایسے نہیں بنے، کیک بنا کر منو ٹنو اور کاٹ کر خوشیاں منا کر چراغاں کر کے صحابہ نہیں بنے ہیں، میرے نبی کی غلامی سے بنے ہیں، میرے نبی کی اطاعت سے صحابہ بنے ہیں۔ یہ ان جاہل مولویوں نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ بس ولادت محفل میلاد منا لو بخشش ہو۔ پھر صحابہ دیوانے تھے کہ ساری زندگی قربان کر کے وجود کا ٹکڑا کروا گئے میرے نبی کے نام پر، اللہ کے نام پر۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، جب کافروں نے حملہ شروع کیا تیر تلوار، تو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ڈھال تھی، ابو طلحہ، وہ ڈھال گر گئی۔ اب ڈھال اٹھانے کے نیچے ہو تو کوئی سنسناتا تیر حبیب تک نہ پہنچ جائے، نیچے نہیں ہوئے، اپنے بازو کو ڈھال بنایا اور بازو سے تیروں کو روکتے رہے، ساری زندگی کے لیے بازو شل ہو گیا، نبی کی حفاظت نہیں چھوڑی۔ جب ان کا انتقال ہوا تھا، سیدنا علی المرتضان کے سر پہ کھڑے تھے، اس ہاتھ کو لیا اور چوم چوم کے رو رو کے کہہ رہے تھے، اے ابو طلحہ میں تیرے اس ہاتھ پہ قربان جاؤں جو نبی کی حفاظت میں ضائع ہوا تھا۔ اور ہمیں سے بھی حلوہ مانڈا بریانی کو سمجھ لیا دین ہے، یہی دین ہے۔ اس کی بات کریں کہ اطاعت پر آؤ، بھی آسان حل ہے اپنے آپ کا دامن چھڑوانے کے لیے، آسان حل ہے اپنے آپ کو حضور کی اطاعت سے ہٹانے کے لیے، کفر دا فتویٰ بھی گستاخ، اے میلاد منکر نے۔ ارے میلاد کا منکر تو کافر بھی نہیں ہے بھائی، میلاد کسے کہتے ہیں؟ پیدائش کو۔ تو اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے کہ نہیں لائے؟ کافر بھی مانتے، ابو جہل بھی مانتا ہے، ابو لہب نے بھی مانا، خوشی آزاد کر دیا تھا۔ تو میرے اور آپ کے لیے عملی نمونہ ولادت جسمانی نہیں ہے، ولادت روحانی ہے، ولادت روحانی ہے۔ اس پر آؤ گے تو کامیاب ہوگے، اس پر آؤ گے تو عزتیں ملیں گی، صرف ولادت جسمانی منالے پر نہیں ہوگی۔ لہذا بھائی آخری گزارش یہ ہے کہ ولادت روحانی پہ آؤ، اللہ کا واسطہ۔ ہاں، اپنی آنکھیں بند نہ کرو۔ تو کبوتر ہے نا، بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کبوتر کو کہ اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ تو ہم ولادت جسمانی منا کر ولادت روحانی سے آنکھیں بند کر لیتے، کس کا نقصان ہے؟ اللہ کے نبی کا؟ نہیں، اپنا نقصان ہے۔ وہ تو جنت کے وارث ہیں، جنت کی چابی ان کے ہاتھ میں، ان کی زندگی میں کیا فرق پڑنا ہے؟ ہاں، آبادی اور بربادی کا تعلق میرے آپ کے ساتھ ہے۔ تو سب نیت کرتے بھائی انشاءاللہ حضور کی زندگی اختیار کرنے کی، اللہ کی بارگاہ میں عمل کی توفیق نصیب۔